بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں اپنے تمام سامعین و ناظرین کے لیے جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں تربیت پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے ان کے زندگی کے ایام سنور گئے، تو ان میں سے صحابہ کرام نے مختلف پیشوں میں مہارت حاصل کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان حاصل کیا، تو ملٹی ڈائمینشنل شخصیات بنی، کسی کا کوئی پہلو روشن، کسی کا کوئی پہلو روشن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس امت مسلمہ کے ماہر اور عظیم معلم اور ٹیچر تھے، یعنی ٹیچنگ میں، تعلیم دینے میں، تدریس کرنے میں اللہ رب العزت نے انہیں بڑی مہارت عطا فرمائی، اور یہ شوق ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سن کے پیدا ہوا۔ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی اور خود اس کو روایت کیا۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں انہو کان اذا رعا صغارا و شبابا من التابعین، کہ جب آپ حضرت ابو سعید خدری دیکھتے کہ تابعین میں سے نوجوان ٹین ایجر اور بچے آ رہے ہیں ان کے پاس اور دین سیکھنے آ رہے ہیں، تو آپ انہیں کہتے مرحباً بوصیت رسول اللہ، کہ حضور کی وصیت کو میں مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا سیاتیکم اقوام من اقطار الارض یتفقہون فی الدین، کہ میرے وصال کے بعد تمہارے پاس پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے، دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، جوان آئیں گے، دین سیکھنا چاہیں گے۔ فإذا أتوکم، جب وہ تمہارے پاس آئیں، فاستوصوا بہم خیرا، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، انہیں دین سکھانا، ان کے شوق کو ملاحظہ کرتے ہوئے ان پہ محنت کرنا۔ وقولوا مرحبا بوصیت رسول اللہ، اور کہنا کہ ہم حضور کی وصیت کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث انہوں نے خود روایت بھی کی، اور پھر ساری زندگی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اگلی نسلوں میں منتقل کرنے میں لگا دیا، اور ایک اچھے ٹیچر اور معلم کے طور پہ سامنے آئے، اور ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق درس حدیث اور درس فقہ ارشاد فرماتے رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار راوی صحابیوں میں ہوتا ہے، یعنی ایسے صحابہ جنہوں نے حدیث کو روایت کیا۔ وہ کل 1800 صحابہ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں۔ اب ان میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، انہیں المکثرین فی روایت الحدیث، یعنی حدیث کی روایت میں کثرت کرنے والے صحابہ کہا جاتا ہے۔ اب ان میں سے 7 ایسے خوش نصیب صحابہ ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ احادیث ان میں سے ہر بندے نے روایت کی ہے، یعنی ایک صحابی نے 1000 سے زیادہ حضور کی احادیث روایت کی ہیں۔ وہ کل 7 صحابہ ہیں، اور ان کو ایک شعر کے اندر یوں جمع کیا گیا ہے کہ سبع من الصحب فوق الالف قد نقلوا من الحدیث عن المختار خیر مدر ابو ہریرہ سعد جابر انس صدیقۃ وابن عباس کذا ابن عمر، کہ یہ 7 وہ صحابہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سینے میں محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا، روایت کیا۔ ان میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سیدنا جابر، حضرت انس بن مالک، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ تو اس میں دوسرے نمبر پہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لیا گیا ہے۔ تو آپ نے احادیث کثرت سے روایت کی ہیں، اور پھر اپنے طلباء کو صرف حدیث روایت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور ایک ایسے استاد کے طور پہ سامنے آئے کہ جس کا یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ شاگرد کی شخصیت پہ اثر انداز ہو اور ایک شخصیت بلڈ کرے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی، کہ شیخ مکتب اور استاد بھی ایک عمارت تعمیر کرتا ہے، وہ نیشن بلڈنگ کرتا ہے، وہ قوم تعمیر کرتا ہے، اور اس کی صنعت ہے روح انسانی۔ عام معمار جو ہے وہ
اینٹوں سے، پتھر سے، گارے سے بلڈنگ بناتا ہے، لیکن جو استاد ہے وہ انسانی روح سے ایک اچھی شخصیت تعمیر کرتا ہے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معلم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک شاگرد حضرت ربیع بن سلمان تھے، تو وہ جب اپنے استاد حضرت امام شافعی کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تو حضرت امام شافعی جب انہیں کسی درس دے رہے ہوتے تو کوئی مسئلہ سمجھاتے تو حضرت ربیع بن سلمان جو ہیں وہ ایک ایسی نوعیت کے طلباء میں سے تھے کہ جلد مسئلہ نہ سمجھ سکتے، عرض کرتے حضور مجھے نہیں سمجھ آئی، تو آپ مزید شرح فرماتے، حتیٰ کہ جو باقی طلباء ہوتے وہ اکتا جاتے کہ یہ جناب بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے، ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضرت امام شافعی ربیع بن سلمان سے کہتے کہ فجلس بعد الدرس، کہ اے میرے شاگرد ربیع یہ سارے اٹھ جائیں تو درس کے بعد بھی تم بیٹھے رہنا، فربما اعاد لی الدرس 40 مرہ، یہ استاد ہوتا ہے۔ تو ربیع بن سلمان کہتے ہیں سارے چلے جاتے اور مجھے سبق سمجھانے کے لیے امام شافعی ایک ہی درس کو 40 مرتبہ بھی ریپیٹ کرنا پڑتا تو میرے لیے ریپیٹ کرتے۔ یہ استاد آج کے اس دور میں عنقا ہو چکے ہیں، ایسے لوگ اب نہیں ملتے کہ جو ہائی اسکول میں ہمارے پرانے دور کے وہ ٹیچر ہوا کرتے تھے کہ جو اپنا دن کے وقت ڈیوٹی دینے کے بعد طلباء کو وہیں پہ روک لیتے اور شام تک بٹھائے رکھتے اور ان کا اوڑھنا بچھوڑنا اپنے طلباء کے ساتھ ہوتا، اور انہوں نے ایسی قوم اور ایسی جیل اور نسل تیار کی کہ جو ان کے پڑھے ہوئے میٹرک پاس بھی تھے وہ آج کل پی ایچ ڈیز سے زیادہ حاوی ہیں اور ان کے اندر زیادہ علم کا مادہ اور غلبہ موجود ہے۔ تو حضرات محترم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے اندر جو مختلف پیشوں میں مہارت تھی، اس میں کچھ معلم صحابہ تھے جن میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے حوالے سے آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جب اپنے طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہوتے تو بڑا خوبصورت آپ کا انداز ہوتا، کانا یؤدی الحدیث بصیغ مختلفہ، تو آپ مختلف صیغوں کے ساتھ اپنے طلباء کو اپنی طرف متوجہ کرتے، یعنی ان کا یہ شوق ہوتا کہ طالب علم کچھ لے کے جائے۔ تو کبھی کبھی اپنے طلباء کو کہتے مرحباً بوصیت رسول اللہ، میرے نبی کی وصیت آ گئی، نوجوان آ گئے، آ جاؤ میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں۔ پھر فرماتے ہا ہنا الی جنبی، میرے پہلو میں آ کے بیٹھو، سلو اما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ پھر فرماتے ان رسول اللہ کانا یوصی بالشباب، ہمیں حضور نوجوانوں پہ محنت کرنے کی وصیت کرتے تھے۔ اور کبھی فرماتے وَكَانَ يُقْبِلُ عَلَى الشَّبَابِ، اپنے نوجوان طلباء کی طرف متوجہ ہوتے، فرماتے یبن اخی اذا شککت فی شیء فسلنی حتی تستیقن، کہ جب تجھے کسی مسئلے میں شک ہو جو میں بیان کر رہا ہوں تو سوال کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ اکتاتے نہیں تھے اصل طالب علموں کے سوال پوچھنے کی وجہ سے۔ کننا نسألہ عن الحدیث مرتن والمرتین والثلاث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو سعید خدری کے شاگردوں میں سے ہیں، یعنی یہ کیونکہ لیٹ اسلام انہوں نے قبول کیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی بھی اختیار کی، ان سے کچھ احادیث کی شرح پوچھا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی حدیث کا معنی 1 مرتبہ پوچھتے، 2 مرتبہ پوچھتے، 3 مرتبہ پوچھتے، وہ بار بار اسے دہراتے رہتے، اس طریقے سے علم اگلی نسلوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ تو یہ آج ہم نے آپ کے سامنے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تدریس علم اور شوق جو علم پھیلانے کا ہے اسے بھی آپ کے سامنے رکھا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی آنے والی نسلوں کو اسی طرح یہ معلومات منتقل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔